آج MQM کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ صوبائی جو ڈھانچہ ہے وہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ناکام ہو چکا ہے۔ سندھ میں نئے انتظامی یونٹس یا پھر نئے صوبے قائم ہونے چاہیے، اس سے سندھ میں کوئی تقسیم نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ نہ صوبے بننے دیں گے سندھ کے اندر، کوئی بھی، صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے، سندھ کو چاہنے والے، سندھ میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں۔ جو سندھ کے اندر پاورٹی ریٹس ہیں وہ پچھلے 7 کنزیکٹیو بجٹس میں ہر سال باقی صوبوں سے زیادہ بڑھے۔ سندھ میں سر گورننس ٹھیک ہو رہی ہے، 186 لوگ بچے، میں نہیں کہہ رہا، UN کی رپورٹ کریے 2024 کی، 186 بچے تھر میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے۔ سر تھوڑا اس میں ہیوملٹی لائیں اپنی گورننس کے اندر، کم از کم ایکسیپٹ ضرور کیجئے کہ یہ نہیں چل رہا صحیح۔ سر آپ انبروکن 18 سال سے حکومت میں، انبروکن، اس سے پہلے بھی تھے لیکن ہم 2008 سے اگر گر لیں، سر ہسپتال بنا دینا چند 5 7 10 15 18 سال کی گورننس کی پرفارمنس آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پلس اور میں ہوں انور رضا۔ ملک میں نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کا معاملہ زور پکڑ رہا ہے، ویسے ہی سیاسی جماعتوں اور اتحادیوں کے درمیان اختلافات اور کشیدگی بھی بڑھ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نئے صوبے، انتظامی یونٹس یا بااختیار مقامی حکومتیں مسائل کا حل ہو سکتی ہیں؟ اپنے پینلسٹ سے جانتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، ترجمان سندھ حکومت نادر نبیل گبول صاحب۔ نادر صاحب جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون، تجزیہ کار بیرسٹر سعد رسول صاحب اور تجزیہ کار عامر سعید عباسی صاحب، آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ۔ نادر صاحب، آج MQM کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ صوبائی جو ڈھانچہ ہے وہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ناکام ہو چکا ہے۔ سندھ میں نئے انتظامی یونٹس یا پھر نئے صوبے قائم ہونے چاہیے، اس سے سندھ میں کوئی تقسیم نہیں، اور انہوں نے آج آپ کو بہت چارج شیٹ بھی کیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، MQM خود ناکام ہو چکی ہے، حالانکہ ماضی میں انہوں نے حکمرانی کی ہے نہ صرف کراچی شہر پہ بٹ ایک طرح سے پورے صوبے سندھ پہ۔ جب مشرف کا دور تھا تو یہ لوگ ظاہر سی بات ہے میجر کولیشن پارٹنرز تھے اس حکومت کے، اور ان کے پاس فل فلیج ایگزیکٹو ایک طرح سے اتھارٹی تھی۔ گورنر ان کا تقریباً کوئی آج تک سندھ کی ہسٹری میں لانگسٹ سرونگ گورنر ان کا رہا، تو انہوں نے کوئی ایسا پرفارمنس تو دکھائی نہیں۔ اور ابھی کی جو MQM پاکستان جس کو یہ لوگ بولتے ہیں وہ بھی ناکام رہی ہے، اسپیشلی جو ان کا ایک روایتی ووٹ بینک رہا ہے، اردو اسپیکنگ لوگوں کو یہ لوگ یوزلی ٹارگٹ کرتے ہیں، تو ان کی سمپتھیز گین کرنے کے لیے اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ نہ صوبے بننے دیں گے سندھ کے اندر، کوئی بھی، صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے، سندھ کو چاہنے والے، سندھ میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کبھی بھی سندھ کے اندر تقسیم ہونے نہیں دیں گے۔ تو اس طرح کے بس یہ شوشے چھوڑتے ہیں پولیٹیکلی ریلیونٹ ہونے کے لیے۔ تو نادر صاحب، پیپلز پارٹی پنجاب میں صوبوں کی تقسیم پر راضی کیوں ہے؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ چیز بار بار CM صاحب نے بھی بتائی ہے، اور ویسے بھی آپ تو ویسے ہی سینئر اینکر پرسن جرنلسٹ ہیں، آپ کے ساتھ اینالسٹ بھی بیٹھے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ صوبے بنانے کا ایک بڑا کلیئر واضح طریقہ کار ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ 2/3 میجورٹی سے اس صوبے کی اسمبلی کو منظوری دینی ہوتی ہے، اس کے بعد ہی صوبے بن سکتے ہیں۔ تو سندھ صوبے نے ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ریجیکٹ کیا ہے سندھ کے باؤنڈریز کو تقسیم ہونے پہ۔ اور پنجاب کے اندر جو آپ کا سوال تھا، پنجاب کے اسمبلی کے اندر آئی بلیو 2013 میں ریزولوشن پاس ہو چکا ہے کہ ساؤتھ صوبہ پنجاب بننا چاہیے، اور بہت سارے ایسے MNAs اور MPAs ہیں جو اس وقت بھی پنجاب اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں ساؤتھ پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں، اور اس چیز کو واپس ریپیٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو عوام ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، وہ انہوں نے ان کو اس وجہ سے بھی ووٹ دیا ہے کیونکہ ان کی جو عوام ہے ساؤتھ پنجاب کی، وہ چاہتی ہے کہ ساؤتھ پنجاب صوبہ بننا چاہیے۔ اور اگر زیادہ ڈیٹیل میں آپ پوچھیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں، سندھ یونیفائڈ ہے، سندھ کی زبان یونیفائڈ ہے، کلچر یونیفائڈ ہے، ہسٹری یونیفائڈ ہے۔ ساؤتھ پنجاب جو ہے ان کا زبان بھی الگ ہے، ان کا کلچر بھی الگ ہے، اور پاکستان صاحب یہ لسانیت کی باتیں میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ ہم صوبوں کو لسانیت کی بنیاد کے اوپر نہیں تقسیم کرنا چاہتے، پرسنٹیج آف پاپولیشن کی بنیاد پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ورنہ تو مہاجر زبان اور ہے وہ کراچی والی بات پھر ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ کراچی میں اردو اسپیکنگ زیادہ ہوگی۔ سعد رسول صاحب، میں اس پوائنٹ پہ بھی آ رہا تھا کہ اگر آپ پاپولیشن کے بیس پہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا صوبہ آدھا پاکستان پنجاب ہے۔ ایڈمنسٹریٹولی اگر انگورنبل ہے تو پنجاب صوبہ ہے۔ ٹھیک ہیں، دیز آر ریزنیبل آرگومنٹس ٹو سے کہ پنجاب کے اندر پاپولیشن زیادہ ہے، ڈیوائیڈ ہونا چاہیے، دیٹ پارٹ از رائٹ،
لیکن میں صرف یہ کریکشن کرنا آپ کی اجازت سے کرنا چاہ رہا تھا بسود احترام کہ ہم ایڈمنسٹریٹولی صوبے کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں پاکستان کی تمام عوام جو کہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتی ہو, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہو, کسی بھی جینڈر کی ہو, کسی بھی پریفرنس کی ہو, کسی بھی سیاسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, اس کی ایڈمنسٹریشن اس کو کسی بھی زبان, لسانیت, مذہب سے لا تعلق ہو کے اس کا ہسپتال اس کے قریب ہو, اس کا اسکول اس کے قریب ہو, اس کی سڑکیں بنتی ہو, یہ مقصد ہونا چاہیے. اگر ہم لینگویج پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے ادھر تو چلیں جو مسئلے ہیں سو ہیں سندھ اور پنجاب میں, اب بلوچستان میں اور کے پی میں لینگویج پہ ڈویژن کے بہت سارے مسئلے ہیں, اس میں کراس بارڈر میں اس پہ ایک اور چیز پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ویسے تو اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن کہ ایڈمنسٹریٹولی آپ ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں, بٹ یو مائٹ ناٹ فیل اباؤٹ پنجاب دا وے موسٹ سندھیز فیل اباؤٹ دا باؤنڈریز آف سندھ. اور ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ پاکستان جو ہے وہ کنٹری پہلے نہیں بنا ہے, صوبے بعد میں نہیں بنے, اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. دیز provinces which are already in existence since time immemorial, they got together and they formed this country that we call Pakistan. So it's not as easy. امریکہ میں بالکل لسانیت کے اوپر, زبان کے اوپر اسٹیٹس ان کے نہیں بنے ہیں بیکاز وہ ایک فریش کنٹری بنی تھی, نئے سرے سے بنی تھی, اور وہاں پہ تو خیر ایک الگ argument ہے. میں آپ کی بات سے دیکھیں اس بات کو کون ڈس ایگری کر سکتا ہے کہ یہ قرۂ ارض پاکستان بننے سے پہلے موجود تھا. کسی وقت یہ ہندو تھا, کسی وقت مسلمان تھا, کسی وقت کچھ تھا, کسی وقت کچھ تھا. موہنجوداڑو سے آپ شروع کر لیں, مطلب اس میں تو کوئی ڈینائل نہیں ہے نا کہ سندھ کی زمین پنجاب کی زمین کی طرح, بلوچستان کی زمین کی طرح پاکستان بننے سے پہلے موجود تھی. اس میں تو کوئی ڈینائل نہیں ہے. میری صرف سر آپ سے گزارش یہ ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی جب اس کو آرگیو کرے, آپ کے پاس ویلڈ پوائنٹس ہیں, پروونشل سٹیٹس کو ریٹین کرنے کے آرگیومنٹ کے آپ کے پاس لیگل, ایڈمنسٹریٹو, کانسٹیٹیوشنل ویلڈ پوائنٹس ہیں. لیکن اگر آپ یہ والا آرگیومنٹ شروع کر دیں گے کہ سندھ تو پہلے بھی تھا اور جب پاکستان نہیں تھا تب بھی سندھ تھا, جب پاکستان نہیں ہوگا تب بھی سندھ ہوگا, تو یہ باتیں کوہیژن کی نہیں ہیں, یہ لسانیت کی, صوبائیت کی باتیں نہیں ہیں. ہمیں اور آرگیومنٹس ہیں کہ سندھ کو کیوں ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے, اس پہ بہت سارے آرگیومنٹ دلائل دیے جا سکتے ہیں, لیکن وہ ہیومن انڈیکس دلائل ہیں, وہ گورننس کے دلائل ہیں. میری سر آپ سے صرف اتنی سی استدعا ہے, آپ باقی بہتر جانتے ہیں, کہ آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ سندھ کارڈ کھیلے یا نہ کھیلے, زبان کا, دیگر چیزوں کا. پنجاب کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ اس زبان کا پنجابی کارڈ کھیلے نہ کھیلے. کے پی کے پاس بھی ایسی اپرچونٹی ہے, بلوچیوں کے پاس بھی. ہم اگر یہ نہ کریں, ان میں سے یہ کارڈ کوئی بھی نہ کھیلے, اور پاکستانیت کے اوپر تھوڑی ڈویژن کرنی ہے یا نہیں کرنی, میں نہیں کہتا کہ آپ کریں, نہ کریں, لیکن اس کے آرگومنٹس اور ہیں. صرف اتنی گزارش ہے. چلیے اس کو بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اتحادیوں کے درمیان بھی اختلافات بڑھ رہے ہیں اور زور پکڑا ہے صوبے اور انتظامی معاملات پہ. ایم کیو ایم نے آج چارج شیٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو, انہوں نے وہاں پر صوبے میں ترقیاتی کاموں کی بھی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ انتظامی یونٹس کیے بغیر آپ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے. ایون مصطفیٰ کمال صاحب نے تو یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ اگر انتظامی بنیں گے یا صوبے ہوں گے تو ہاریوں کو آزادی ملے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں, علیم خان صاحب بھی انہوں نے کہا کہ اگر انتظامی یونٹس ہاریوں کو آزادی ملے گی سندھ میں. اچھا علیم خان کہتے ہیں کہ صبح ہزارہ بننا چاہیے, انہوں نے آج اس کی بڑی اس کو اپریشیٹ کیا اور بڑی حمایت بھی کی. اچھا اب علیم خان صاحب صوبہ ہزارہ کی بات تو کر رہے ہیں, پنجاب میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے اور صوبے بننے چاہیے. یہ جو ایک دم سے نئے صوبے, انتظامی یونٹس اور با اختیار بلدیاتی نظام کی باتیں زور پکڑنے لگی ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ نا میرا تعلق اس جنریشن سے ہے جو 80s 90s میں اس ملک میں بڑی ہوئی. اس وقت نا یہ WWF کی ریسلنگ آتی تھی, اور ہم ایک دوست ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے تھے کہ وہ اصل ہے. ہاں کہ اس نے اوپر سے پھینکا, اس نے مارا, اس نے کہا میں جان سے مار دوں گا, ایک نے کہا میں گھسیٹوں گا, دوسرے نے کہا پیٹ پھاڑ دوں گا, اس نے کہا میں اوپر چڑھ جاؤں گا, اس نے کہا لوہے سے مار دوں, وہ کرسی پکڑ لی. ہاں لڑ پڑتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ نا دوستوں میں کہ نہیں یار وہ میرا فیوریٹ والا جیتا, نہیں وہ تیرا فیوریٹ والا جیتا. پھر تھوڑی عقل آ گئی تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان کی بھی لڑائی ہو رہی ہے, لیکن ہمیں تھوڑی عقل آ چکی ہے. اب کیا کہیں, بس اتنی بات. رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ مقتدرہ نے نئے صوبوں سے متعلق حکومت سے کوئی بات نہیں کی. علیم خان کے بیان پر انہوں نے کہا کہ یہ باتوں سے نہیں بلکہ ان کے پاس کوئی پرپوزل ہے کہ انہوں نے گراؤنڈ ورک کیا ہوا تو وہ ہمارے سامنے رکھیں. انور صاحب وہ تو بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن اگر آپ صرف سگنلز کو دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب نے بات کی,
علیم خان صاحب بات کر رہے ہیں, محمد علی درانی صاحب بات کر رہے ہیں, MQM بات کر رہی ہے, بہت سے ایسے لوگ جو پہلے صوبوں میں کے معاملے میں, جیسے ہزارہ صوبے کے اوپر سردار یوسف صاحب جو PMLN سے, جن کا حکمران جماعت سے تعلق ہے, وہ بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو پہلے بھی صوبوں کی بات کرتے رہے, وہ تمام لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں. اور اگر آپ ان سب ڈاٹس کو کنیکٹ کریں, اور پھر ایک بہت بڑی پنجاب میں ایک کیمپین بھی چل رہی ہے, بہت جو ہے وہ سینئر پہلے پولیٹیشین رہے, بعد میں وہ بزنس مین ہیں, وہ بھی اس کو لے کر چل رہے ہیں. تو اگر آپ ان سارے سگنلز کو دیکھیں تو ظاہری بات ہے بہت ساری باتیں تو پھر کم از کم کہاں سے آ رہے ہیں سگنلز یہ بتائیے. نہیں, سگنلز تو جہاں سے آ رہے ہیں عوام کی وجہ سے آ رہے ہیں. عوام, یہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ان کے signals سوری بتائیے. عوام جمہوریت میں طاقت کا سر چشمہ ہے. یہ ہم نے ایسے یاد کیا جیسے بالکل لب پہ ایسے. آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. ہاں, کسی کو سمجھ پتہ نہیں لفظ آ رہے ہیں نہیں آ رہے, لیکن سب کو پتہ ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں, وہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کے جھپٹ. تو عوام طاقت کا جمہوریت میں سر چشمہ ہے. تو جو بات عباسی صاحب آپ کو نہیں کھل کے کر رہے, میں کر دیتا ہوں کہ طاقت کے سر چشمے سے آ رہی ہے. صحیح ہے. نبیل صاحب مجھے بتائیے گا کہ سندھ میں اگر عوامی مسائل حل کرنے ہیں اور انتظامی یونٹس بننے چاہیے, یہ MQM کا موقف ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو صوبائی ڈھانچہ ہے وہ ناکام ہو چکا ہے, اس لیے نئے صوبوں کی, نئے انتظامی یونٹس کی اور بااختیار مقامی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کھربوں روپے 17 برس میں آپ کو ملے ہیں, لیکن کراچی کی صورتحال ویسی کی ویسی ہے؟ نہیں, ان کی جو ریوائیوڈ MQM پاکستان ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. ان کو عوامی مینڈیٹ نہیں ملا, اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو اس دفعہ میں یہ چیز کہنا نہیں چاہتا ہوں, بٹ وی آل نو کہ کسی وجہ سے ان کو 20-22 سیٹیں مل گئی ہیں. 20-22 سیٹیں ان کو مل گئی ہیں نیشنل اسمبلی میں, 2 وزارتیں ان کو مل گئی ہیں, پر کوئی خاصم خواہ انہوں نے کوئی عوام کے اندر پذیرائی حاصل نہیں کی. اس کے باوجود ابھی کوئی 2.5 سال ہو گئے ان کو تحفہ ملے ہوئے, پر کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ گراؤنڈ پہ وہ اگلے الیکشن کے لیے کوئی خاصم خواہ ووٹ حاصل کر سکیں گے. اس وجہ سے اس طرح کی سیاست پھر سے شروع کر رہے ہیں. دیکھیں, بالکل ایشوز ہیں سندھ کے اندر, پورے پاکستان کے اندر. پنجاب کے اندر تو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے ہی نہیں, سندھ کے اندر ایٹ لیسٹ ہم نے لوکل گورننس کو ایک اچھے خاصے حد تک ہم نے بااختیار بنایا ہے. یہاں تک کہ اس کی میں مثال ایسے دے سکتا ہوں آپ کو کہ کراچی شہر کے اندر 9 ایسے ٹاؤن ہیں 26 میں سے جو کہ پیپلز پارٹی نہیں جیتی, جماعت اسلامی کے پاس ہے. مگر کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو میں کہہ سکتا ہوں, فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کے جو ٹاؤنز ہیں انہوں نے کمپیریٹیولی بہتر پرفارم کیا ایز کمپیئر ٹو جماعت اسلامی. حالانکہ جماعت اسلامی والوں کو بھی اتنے ہی فنڈز مل رہے ہیں جتنے پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمینس کو مل رہے ہیں, مگر ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح سے سر آپ نے پیپلز پارٹی کی آپ نے بجٹ کے اندر, سوری سر, آپ نے سندھ کے بجٹ کے اندر پاورٹی ریٹس دیکھے ہیں سر سندھ کے جو بھی پچھلے بالکل پاورٹی صرف سندھ کے اندر. سوری سر, میں صرف آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سندھ کے اندر پاورٹی ریٹس ہیں وہ پچھلے 7 کنزیکٹو بجٹس میں ہر سال باقی صوبوں سے زیادہ بڑھے. تو آپ کے خیال میں سندھ میں گورننس ٹھیک ہو رہی ہے؟ ہم کراچی کو سندھ نہیں گنتے, مطلب کراچی سندھ کا حصہ ہے لیکن کراچی سندھ نہیں ہے. کیا سندھ میں سر گورننس ٹھیک ہو رہی ہے؟ 186 لوگ بچے, میں نہیں کہہ رہا, UN کی رپورٹ کریے 2024 کی, 186 بچے تھر میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے. سر تھوڑا اس میں ہیوملٹی لائیں اپنی گورننس کے اندر, کم از کم ایکسیپٹ ضرور کیجئے کہ یہ نہیں چل رہا صحیح, بہتر ہونا چاہیے. جی ناظر صاحب. دیکھیں, سندھ کے اوپر اگر آپ UN رپورٹ کو سائٹ کر رہے ہیں, ایسے بہت سارے اور انٹرنیشنل پبلشنگز ہیں جنہوں نے اپریشیٹ کیا کہ سندھ کے اندر جس طرح سے ہم نے جال بچھایا ہے, ہیلتھ کیئر کے اوپر کام کیا ہے, فارمرز کے اوپر, فارمرز کے لیے جو ہم نے اسکیمز لائے ہیں, ابھی یوتھ کارڈ ہم لانے والے ہیں. اس کے علاوہ جو نچلے طبقے کو جو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو ٹرائنگ ٹو برنگ دیم ابو دا پاورٹی لائن, تو وہ انٹرنیشنل ہی پبلشنگز نے ان کو سراہا ہے. NICVT کا تو صرف ایک ایگزامپل لیتے ہیں, بٹ اس کے علاوہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہمارا ماڈل ہے اس کے تحت ہم نے ایسے درجنوں ایسے اسپتال ہیں, آپ پرائیویٹ اسپتال ہیں جیسے انڈس ہاسپٹل ہو جائے اور دیگر ایسے ہاسپٹل ہیں جن کو ہم بلینز میں فنڈنگ کرتے ہیں, وہاں پہ فری آف کاسٹ, مطلب ایک مزدور کا بیٹا اس کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ اس کو علاج کیسے موصول ہوگا. وہ انڈس ہاسپٹل جا سکتا ہے جہاں پہ 2 ارب روپے صرف پچھلے سال سندھ گورنمنٹ نے فراہم کیے. وہ اینی ایلمنٹ
کا جا کے وہاں سے علاج کرا سکتا ہے. NICVT سے مجھے میرے پاس ایسے ایگزامپلز ہیں جو ہمارے مزدور طبقہ سعودیہ میں نوکری کرتا ہے اور اوریجنلی بلانگ کرتا ہے پنجاب سے یا KPK سے, وہ سعودیہ میں ظاہر سی بات ہے افورڈ نہیں کر سکتا, گزارش یہ ہے, کراچی فلائی کرتا ہے. اور سر گزارش یہ ہے کہ لیٹس امیجن فار اے سیکنڈ کہ ہم بات یہ کنسیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے سندھ میں بڑا اچھا ہسپتال بنایا, چلیں ابھی اس پہ بحث نہیں کرتے, کنسیڈ ہو گئی, چلیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ سارے سندھ میں بڑے اچھے ہسپتال بنا دیے. سر آپ ان بروکن 18 سال سے حکومت میں, ان بروکن, اس سے پہلے بھی تھے لیکن ہم 2008 سے اگر گر لیں, سر ہسپتال بنا دینا چند 5 7 10 15 18 سال کی گورننس کی پرفارمنس آپ کی. سر آپ نے انمپلائمنٹ نمبرز دیکھیں سندھ کے, آپ ایجوکیشن کے نمبرز دیکھیں سندھ کے, آپ کاؤنٹر ٹیررزم کے نمبرز دیکھیں سندھ کے, آپ سر کیا یہ 18 سال کی گورننس کی پرفارمنس ہے کہ آپ نے 2 ہسپتال 4 ہسپتال بنا دیے, اگر بنا بھی دیے تو 2-4 ہسپتال ہی بنائے, چلے سر بہت زیادہ بنا دیے. 18 ایئرز لوگوں نے قوموں کی تقدیر تبدیل کر دی 18 سال کی گورننس کے اندر. ہمارے سامنے چون لائے وغیرہ کی جنریشن نے 19-20 ایئرز کے اندر چین کو کدھر سے کدھر پہنچا دیا. یہ 90s کی جنریشن 2000 کی جنریشن نے مڈل ایسٹ کو کدھر سے کدھر پہنچا دیا. آپ کی انانٹرپٹڈ گورننس ہے, آج بھی چیلنج نہیں ہے. جی آپ دیکھیں, آپ 4-6 ہسپتال کہہ کے آپ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں جو ہماری نہیں سر ہم بڑا سراہ رہے ہیں لیکن یہ ناکافی ہے. نمبرز آر ان ملینز میں ہم نے لوگوں کا فری آف کاسٹ ہیلتھ کیئر ان کو فراہم کی ہے. تھر کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, تھر میں امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہے. جو تھر کول پروجیکٹ ہے وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پہ ہے. وہاں پہ خواتین بس ڈرائیورز, خواتین وہاں پہ جو ہیوی ٹرکس ہوتی ہیں ان کی ڈرائیورز کو نوکری ملی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں گفتگو کو ذرا آگے بڑھاؤں. مجھے بتائیے گا بیرسٹر صاحب کہ قومی مباحثے کا آغاز ہو چکا ہے. نئے صوبوں, انتظامی یونٹس با اختیار بلدیاتی نظام کے حوالے سے سپریٹ کی ہیں چیزیں, ملک بھر میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی یہ احتساب کا عمل بھی بہتر کرے گی اور عوامی مسائل بھی حل کرے گی. اس لیے آپ بتائیے نئے صوبے, انتظامی یونٹس یا با اختیار, تینوں میں سے کیا نظام ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے جس کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس پہ محسن نقوی صاحب نے کہا؟ دیکھیے یہ پرنسپل تو درست ہے کہ اگر ایک شخص کو بھاولپور میں کوئی سیریس بات ہو, وہ کوئی کہنا چاہتا ہو کہ ہمارے حلقے کے اندر ہسپتال کیوں نہیں بن رہا, اسکول کیوں نہیں بن رہا, تو اسے لاہور جا کے بات کرنی پڑتی. ایک بندے کو روڑی سے اٹھ کے کراچی جانا پڑتا. تمام صوبوں کے اندر یہ پرنسپل درست ہے کہ پاور کو ڈیوالو کیا جائے. آپ میں اپنے محلے میں کسی سے کہہ سکیں کہ تو ہمارا یونین کاؤنسل ہے, سڑک بنا. وہ یونین کاؤنسل کا بندہ آگے اپنے میئر کو کہہ سکے کہ ہم 25 لوگوں میں تم میئر ہے تو مجھے اس کے پیسے دے, اور وہ میئر اس کو کسی قانون کے تابع لوکل گورنمنٹ کی کسی چیز کے پیسے ملتے ہیں, تاکہ میری رسائی ہو وسائل تک بھی اور اس شخص تک بھی, صرف وسائل نہیں, اس شخص تک بھی کہ جس نے کوئی مسئلہ سالو کرنا ہے. سندھ کے اندر مراد علی شاہ صاحب نے مسئلہ سالو کرنا ہے, میں اور آپ یقین کے ساتھ, آپ تو پھر تھوڑے بااثر آدمی ہیں, اگر میں جا کے کراچی میں بیٹھ جاؤں سڑک پہ کہوں کہ میں نے مراد علی شاہ سے ملنا ہے, تو میں نہیں مل سکتا. جس طرح میں سہیل آفریدی سے KP میں نہیں مل سکتا, جس طرح میں مریم نواز سے لاہور میں نہیں مل سکتا, پنجاب میں نہیں مل سکتا. یہ بات درست ہے کہ وسائل ایسی جگہ پہ ہونے چاہیے جہاں پہ لوگوں کا ان تک رسائی ہو, لیکن یہ کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. ٹھیک ہے آپ صوبے چھوٹے کریٹ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے بہتری ہو جائے, لیکن آئین پاکستان کے اندر, اچھا یہ صوبے چھوٹے کریٹ کرنے کے لیے اور بہت سارے کام بھی کرنے پڑیں گے. اس میں ہر صوبے کی اسمبلی کریٹ ہوگی, اس کی پروونشل اسمبلی ہوگی, اس کا گورنر ہوگا, اس کا اسپیکر ہوگا, اس کا اپنا چیف سیکرٹری ہوگا, اپنا IG ہوگا, وسائل بڑھانے پڑیں گے, دفاتر, یہ سارے خرچے کرنے پڑیں گے. ایک اس کا شارٹ کٹ بھی ہے کہ آپ ان میں سے کوئی نئے وسائل نام بے شک کریں, لیکن میئرز بنائیں اور با اختیار بنائیں, بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے. ایک زمانے میں ابھی عامر بھائی جو بات کر رہے تھے, جن ماضی کے سیاستدان آج کے بزنس مین, بہت سارے اور لوگ, میں عامر صاحب جیسے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, انہوں نے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ چھوٹے صوبوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور درست بات کر رہے ہیں. وہ جب میئر تھے انہوں نے بڑے کام کیے تھے, بااثر میئر تھے. ایک وقت تھا مشرف صاحب کے وقت پیریڈ میں جبکہ لوکل گورنمنٹ بااثر تھی. آپ چھوٹے چیف منسٹر سے بھی وہی والے کام کروائیں گے, وہ اپنے اپنے ایریا میں کر رہے ہوں گے. ایک کے لیے آئینی ترمیم چاہیے, نئی پروونشل اسمبلیز کریٹ کرنی پڑیں گی, چیف جسٹس, پروونشل ہائی کورٹس کریٹ ہوں گی, ان کے چیف جسٹس کریٹ ہوں گے, اس میں چیف سیکرٹریز ہوں گے, اس میں IGs ہوں گے.
دوسرا یہ کہ یہ بغیر بھی ہو سکتا ہے، تو میں اس پرنسپل کے خلاف نہیں ہوں، میرا خیال ہے مناسب پرنسپل ہے، لیکن شاید صوبے بنانے سے پہلے ایک ایکچول ایکسرسائز کر لیں جس میں ریاست اپنی ول اس بات میں دکھائے کہ چلیں سال ایک نا ذرا لوکل گورنمنٹ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا بنائے نا لوکل گورنمنٹ، دیں لاہور کی پاور لاہور کے میئر کو، دیں فیصل آباد کی پاور فیصل آباد کے میئر کو، اس کو کریں با اختیار، دیکھیں اس کا رسپانس کیا آتا ہے، اگر نہ چلے تو صوبے بنا لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن میرے خیال میں ٹو مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ عامر سید بھائی صاحب، نئے صوبے انتظامی مسائل کا حل ثابت ہوں گے یا سیاسی کشمکش بڑھ رہی ہے؟ انور صاحب، یہ جو بھی لوگ اس کے اوپر کچھ اگر اعتراض بھی کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی لاجک ہے نہیں کہ پروسیس کے اوپر اعتراض ہے، لیکن اس بات کے اوپر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جو پنجاب کی آبادی ہے وہ 187 ملکوں سے زیادہ آبادی ہے، 187 دنیا کے ملک اس سے چھوٹے ہیں پنجاب سے۔ سندھ کی جو آبادی ہے وہ 160 ملکوں سے بھی جو ہے وہ بڑا صوبہ ہے۔ کہ اگر اسمبلی آپ کی 2/3 اکثریت سے اسے منظور کرے گی تو کریں گے نا؟ تو کریں گے نا، سب کریں گے نا، آہستہ آہستہ۔ آپ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ابھی اگر ڈیلے بھی کر رہی ہیں تو ان کے ہی نیچے لوگ، ان کے ہی لیڈرز، ان کے ہی MNAs، ان کے ہی منسٹرز ایون وہ کہہ رہے ہیں کہ بات تو جائز ہے، اور لوگوں کی گورننس کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر آپ مجھے بتائیں نا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہو کہ نظام بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ سب اس بات کے اوپر تو اتفاق کر رہے ہیں کہ نظام ٹھیک نہیں چل رہا، اور اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے صوبے جو آج سے 60 سال 70 سال یا 50 سال پہلے بنائے گئے تھے، اس کے بعد آپ کے پڑوس میں شاید پروونسز ڈبل ہو گئے، انڈیا میں آپ دیکھ لیں اور دیگر ممالک میں دیکھ لیں، تو یہ نظام تو ٹھیک نہیں چل رہا، اسی لیے تو اس پہ بات شروع ہوئی، اور جیسے ہی اس پر بات شروع ہوئی تو اس کے خلاف یا اس کے اگر کاؤنٹر آرگومنٹ کی جب بات کی جائے تو صرف یہ ہے کہ جی پروسیس ٹھیک فالو ہونا چاہیے۔ پروسیس تو فالو ہو جائے گا، پہلے اس بات کے اوپر ایگری تو کر لیا جائے۔ وہ دو بڑی سیاسی جماعتیں جن کا اپنا اپنا کنٹرول ہے 2 پروونسز میں، ان کی طرف سے اعتراض سامنے آ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اس آرگومنٹ کے اوپر کر لیں کہ جناب کیونکہ صوبائی اسمبلیاں نہیں کر رہی اس لیے نہیں ہو سکتی، تو کم از کم ہم اس بات کے اوپر تو اتفاق کر لیں کہ گورننس ٹھیک نہیں چل رہی، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، گراؤنڈ لیول کے اوپر کوئی سیٹسفیکٹری جو گورننس کا نظام ہے وہ نہیں ہے، لوگ مطمئن نہیں ہیں، کسی کا گلی کا مسئلہ ہے، کسی کا ہیلتھ کا مسئلہ ہے، کسی کا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، کسی کا جو ہے وہ سیوریج کا مسئلہ ہے، اور وہ سارے دیکھ رہے ہیں چیف منسٹر کی طرف، اور چیف منسٹر کوئی ایکشن لیں گے، وہ کہیں نوٹس لیں گے، کوئی سوشل میڈیا پر دیکھ لیں گے، کہیں کوئی داد رسی کے لیے کہیں بات پہنچ جائے گی تو اس کا مسئلہ حل ہوگا، بصورت دیگر وہ تمام علاقے، وہ پنجاب کے ہوں، وہ سندھ کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، KP کے ہوں، اگر وہاں پر اگر نظام ٹھیک نہیں ہوگا اور لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو یہ جو مطالبہ ہے یہ تقویت پکڑے گا اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نادر صاحب، اگر مسئلہ سندھ کی تقسیم کا نہیں، انتظامی کارکردگی کو بہتر کرنے کا ہے، تو پھر مقامی بلدیاتی جو نظام ہے اس کو بہتر کیجئے، نئے انتظامی یونٹس بن سکتے ہیں، نئے صوبے بنا سکتے ہیں، آئین میں اس کا طریقہ کار وضع ہے۔ پیپلز پارٹی ریزسٹ کر رہی ہے، تو سمجھتے ہیں آگے مستقبل میں جا کر پیپلز پارٹی کو نئے بلدیاتی نظام یا پھر نئے یونٹس یا پھر نئے صوبوں کی طرف بڑھنا پڑے گا، ان کی مجبوری ہوگی سیاسی؟ نہیں، سیاسی مجبوری تو تبھی ہوگی جب اگر صوبے کے اندر عوام ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، بٹ اس وقت ایز اٹ اسٹینڈز وی آر بائی فار دا لارجسٹ پارٹی ان دا پروونس، تو فی الحال تو ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ بہرحال انتظامی جو سسٹم ہے، جو بلدیاتی سسٹم ہے، سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ ووٹ ہے ہی سندھ کے اندر۔ پنجاب کے اندر تو یہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہی نہیں کرا رہے، ہم نے تو UC لیول تک بااختیار بنایا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو، UC لیول تک ریونیو کلیکشن کے اختیارات اور جو پروونشل جو ہمارے لوکل گورنمنٹ منسٹری ہے وہاں سے باقاعدہ فنڈز ٹرانسفر ہوتے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے، جو لوکل گورنمنٹ کے جو ایشوز ہوتے ہیں، سوریج، جو سائڈ اسٹریٹس، بجلی کے کھمبے وغیرہ، ہمارا تو سسٹم بااختیار ہے۔ ان کو چاہیے کہ پنجاب کے اندر فوری طور پہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں، اور وہاں پہ اگر واقعی لیکن نادر صاحب، عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے، آپ کا سسٹم تو چلیے مضبوط ہم مان لیتے ہیں، لیکن عوامی مسائل جوں کہ توں ہیں۔ دیکھیں، عوامی مسائل بالکل شاید اس لحاظ سے حل نہیں، اور اس طرح سے لوگوں کی امیدیں ہیں، مگر سندھ کے اندر ہم نے بہت زیادہ کوشش کی بھی اور ڈیلیور بھی کیا ہے۔ اگر آپ روڈوں کی باتیں کریں تو شارع بھٹو جیسا ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ روڈ ہم نے بنایا ہے جو کہ کراچی کی ٹریفک
کی ایشوز سر کراچی کی باقی سڑکیں دیکھی ہیں لوگوں نے سر؟ سراہا بھی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر نہ صرف بسز لائے ہیں ہم نے خواتین کے لیے الگ مخصوص بسز لائی ہیں, پنک بسز, اور پھر جو ہماری نوکری پیشہ ہماری خواتین ہیں, ہماری جو اسٹوڈنٹ بچیاں ہیں, ان کے لیے پنک اسکوٹی اسکیمز لائے ہیں ہم نے. تو ہم ہر ایشو کو ایڈریس کرنے کی پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں. بالکل اس بات کے پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وی نیڈ ٹو ڈیلیور مور. عوام کے بہت زیادہ ایشوز ہیں, پر ایسا نہیں ہے کہ عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے. وہ سائڈ صحیح درست کہا آپ نے. بیرسٹر صاحب ہم ذرا ادھر بھی آ جائے اتحادیوں کی طرف بھی. ندیم افضل چند صاحب نے, پرور شاہ نے اور بہت سارے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے جو ریزلٹس ہیں وہ پہلے سے ہی تیار کر لیے گئے تھے اور اتحادیوں پر ہی بڑا الزام لگایا جا رہا ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب پوری قیادت مری میں آج دوسرے روز بھی بیٹھے ہیں. پرائم منسٹر اے جے کے کا بھی فیصلہ نہیں ہوا, ظاہر ہے وہ بھی انہوں نے کرنا ہے. لیکن پیپلز پارٹی جو ان کے وفاق میں اتحادی ہے, بڑے آئینی عہدے ان کے پاس ہیں, انہوں نے بڑا چارج شیٹ کیا ہے کہ انہوں نے بڑی دھاندلی کی آزاد کشمیر کے انتخابات میں. یار انور اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے تھوڑی تو ہنسی آتی ہے یار, کہ نہیں آتی؟ کہ دیکھ نہیں, ہمیں تھوڑی سیریس بات کرنی چاہیے. عامر بھائی آپ کی اجازت سے, گبول صاحب سوری آپ کی بھی اجازت سے, ہم ایک ایسی نورا کشتی کر رہے ہیں جس میں سوال بھی پتہ ہے اور جواب بھی پتہ ہے. ہاں آپ گبول صاحب سے کہیں گے کہ پیپلز پارٹ کے کراچی کی سڑکیں نہیں بن رہی, وہ آپ کو نہ ایک اشارہ بھٹو دکھا دیں گے, کہیں گے وہ دیکھیں وہ بنی ہوئی. آپ کہیں گے وہ ہیلتھ کیئر نہیں چل رہا, وہ کہیں گے وہ دیکھیں ایسا یوٹی نہیں. اچھا یہ پنجاب میں لیں, آپ کہیں جی وہ ہیلتھ کیئر نہیں چل رہا, وہ آپ کہیں گے یہ مریم نواز ہاسپٹل, یہ نواز شریف ہسپتال نہیں ہم نے بنا دیا. کہیں گے یار یہاں پہ انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں, کہیں گے وہ نواز شریف ہندوستان میں بھی موٹر وے بنا دی تھی. ہم وہی سوال پوچھ رہے ہیں, وہ وہی جواب دے رہے ہیں. وہی لوگ ایک صوبے میں فارم 47 ہے, وہی لوگ دوسرے صوبے میں آزاد کشمیر میں فارم 45, وہ کہہ رہے ہیں ادھر دھاندلی ہوئی. دیکھیں سسٹم میں کریڈیبلٹی ہونی چاہیے, کچھ کریڈیبلٹی. ہر سسٹم کے کچھ مسائل ہیں. ہمارے بھی سسٹم کے کچھ مسائل ہیں, لیکن کچھ تو کریڈیبلٹی ہوگی نا. کہ میں آپ میرے سے پوچھیں کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر, لاہور میں, کراچی میں کیا مسئلے ہیں, تو میں سب سے پہلے یہ کیلیبریٹ کروں گا کہ میں کتنی بات کر سکتا ہوں. آپ یہ کیلیبریٹ کریں گے اپنے دماغ میں کہ آپ کتنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ہم وہی والا سوال انہی حدود کے درمیان گبول صاحب کو پوچھیں گے, ہمیں تقریباً پہلے سے پتا ہوگا کہ اس کا جواب کیا ہے, وہ وہی والا جواب دیں گے, پھر ہم بریک پہ چلے جائیں گے. تو بس پھر بریک پہ چلے جائیں. میری گزارش یہ ہے اس کو تھوڑا تو ہم سیریس کریں نا. ویسے ساتھ کچھ تو مثال تو دے دیجیے گا, ویسے کب بریک کے بعد نادر صاحب کی طرف بڑھوں گا, پھر اس پہ آپ اپنا کامنٹ کیجیے گا. مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. نادر صاحب, نئے صوبوں پر زور پکڑتی بحث کے نتیجے میں آپ کوئی نئی سیاسی صف بندی دیکھ رہے ہیں, سسٹم کو ریسیٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ سسٹم بہت دفعہ ریسیٹ ہو چکا ہے, ہر دفعہ ریسیٹ ہو کے پھر واپس. کوئی اپسیٹ تو نہیں ہے آپ سسٹم ریسیٹ ہونے کی وجہ سے؟ نہیں کوئی اپسیٹ نہیں ہے. ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, آگے بھی اگر ضرورت پڑے تو دیں گے. ہم نہ اپسیٹ ہیں نہ ہم کتراتے ہیں. بہرحال جنہوں نے سسٹم پہلے ریسیٹ کیا, آئی تھنک وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ ابھی فردر سسٹم ریسیٹ جو ہے ملک کو لانگ ٹرم میں نقصان ہی پہنچاتا ہے اور کوئی ٹینجیبل لانگ ٹرم ریزلٹس نہیں موصول ہوتے. بہتر یہی ہے کہ سسٹم ابھی حالانکہ آئیڈیلی نہیں چل رہا, مگر اس میں امپروومنٹس لا سکتے ہیں. اور دیکھیں ہم سے بہت پرانے ملک ہیں, وہ بھی غلطیوں سے سیکھے ہیں اور سسٹم ان کا ایونچولی ایوالو ہو کے بہتر ہو گیا. بالکل اکاؤنٹیبلٹی انکریز ہونی چاہیے اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, اور سسٹم کو اس طرح سے بنانا چاہیے کہ جو پرفارم نہیں کرے وہ آٹومیٹکلی خود ہی سسٹم سے آؤٹ ہو جائے, نہ کہ کوئی آرٹیفیشل کوئی سسٹم ریسیٹ بٹن دبایا جائے بار بار. گزارش بس یہی ہوگی کہ نہ کوئی سسٹم ریسیٹ کر کے پپٹس بٹھائے جائیں, نہ کوئی آرٹیفیشل لیڈرز لائے جائیں جس طرح ماضی میں لائے گئے ہیں. ان کو نرسری میں گروم کر کے ٹرین کر کے پھر ہمارے اوپر ان کو ڈالا گیا ہے. ابھی جس طرح کی اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ ہے, آئی تھنک وہ سب اس وقت اس چیز سے بڑا اویئر ہے کہ ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے. عوام کی توقعات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور عوام کی جو رائے ہے اس کا بڑا احترام بھی ہے ابھی, اور اسپیشلی کیونکہ
نہ صرف آپ جیسے چینلز آپ جیسے میڈیا بلکہ اس سے زیادہ سوشل میڈیا پہ عوام اپنی جو آواز ہے اس کو اکٹھا کر بھی سکتی ہے اور اس کو موبلائز بھی کر سکتی ہے اپنے پروٹیسٹ کو. جس طرح ہم نے اپنے پڑوسی ملک میں دیکھا, پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے یہ کسی بھی ٹائم پہ. تو اینڈ وی کانٹ افورڈ دیٹ. جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں دے ڈو ریئلائز کہ ایونچولی پاور بلانگس ٹو دا پیپل, اور عوام کو آپ سیٹسفائی رکھیں تاکہ وہ مجبور نہ ہو کہ اکٹھے ہو کے اور سسٹم کو ریسیٹ وہ کر جائے. اگر سسٹم ریسیٹ کبھی ہوگا بھی تو عوام شاید ریسیٹ کرے گی, اور کوئی ریسیٹ کرنا نہیں چاہیے. بات یہ ہے, عوام ریسیٹ کریں گے سسٹم کو. اگر ریاست چاہے کوئی چیز کرنا تو اس کو کوئی روکا جا سکتا ہے؟ انور صاحب, ایک لفظ جو گبول صاحب نے فرمایا وہ بہت ہی قیمتی ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ آرٹیفیشل سسٹم لایا گیا, تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جی, اور عوام اگر نکل آئی تو پھر اس کو نہیں روکا جا سکے گا. اس کی پی ٹی آئی کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں, میرا تو یہ خیال ہے کہ شاید جتنی اچھی انداز میں انہوں نے خطرات کو بھانپا ہے اور بتایا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا اور اگر ہمیں ہٹا دیا گیا, یا ایون جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کو اگر کسی طریقے سے اگر کوئی خطرہ ہوا تو پھر نظام سارا الٹ پلٹ ہو جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, تمام جو پولیٹیکل فورسز بھی ہیں, وہ اگر کوئی ڈیمانڈ کرتی ہیں تو وہ صرف یہ کرتی ہیں کہ ہم سے ڈسکس کیوں نہیں کیا جا رہا, ہم سے بات کیوں نہیں کی جا رہی, اور ہم سے پوچھا کیوں نہیں جا رہا کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیا دیا جائے گا اور کیا لیا جائے گا. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی ایسی پولیٹیکل فورس ہے جو اگر اسٹیٹ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اگر یہ آئینی ترمیم کرنی ہے یا کوئی فیصلہ کرنا ہے انتظامی یونٹس کا یا صوبوں کا فیصلہ کرنا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی پولیٹیکل فورس یا پولیٹیکل لیڈر ایسی ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ یہ فیصلہ نہیں ہوگا اور ہمیں یہ قبول نہیں ہے, اور وہ کھڑے ہو جائیں اور پورے نظام کو روک دیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت نظام پوری قوت کے ساتھ جو فیصلہ کر لے, میرا نہیں خیال کہ اس کو روکا جا سکتا. اگلا سوال بھی چلے میں آپ کے, چونکہ آپ آئین اور قانون کو بہت بہتر جانتے ہیں, یہ بتائیں کہ کیا جب ریاست کچھ چاہے یا سسٹم کچھ چاہے ریسیٹ کرنا, اسے کوئی روک سکتا ہے؟ اور اگر کوئی روکنے کی کوشش کرے, یا پھر وہ جلا وطن ہوتا ہے, یا پھر وہ جیل میں جاتا ہے, یا پھر کوئی نیا سسٹم آ جاتا ہے, اس موجودہ سچویشن میں جب نئے صوبوں نئے انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے, بااختیار مقامی حکومتوں کی بات ہو رہی ہے, گڈ گورننس کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سسٹم ریسیٹ ہوگا, عوام ریئیکٹ کریں گے, سیاسی جماعتیں کھڑی ہوں گی, نئے صوبے بن جائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ سسٹم کس کو کہتے ہیں کہ اگر سسٹم کچھ کرنا چاہے تو کیا کوئی روک سکتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے پوچھا نا, وہ آپ چونکہ آئین اور کہ قانون کو سسٹم کا کیا مطلب ہے. اگر تو سسٹم وہ ہے جو کہ عامر صاحب نے فرمایا کہ جس کے سامنے کوئی پولیٹیکل لیڈر, کوئی پولیٹیکل پارٹی کھڑی نہیں ہو سکتی, اگر یہ سسٹم آپ اس کو کہتے ہیں, تو یہ ڈی فیکٹو تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ ڈی جورے نہیں ہو سکتا. یعنی کہ ہمارا جو اس وقت کا تحریری نظام ہے, ہم نظام کی بات نہیں کر رہے, تحریری نظام کی بات کر رہے ہیں, اس کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ عوام وہ سسٹم ہو جو کہ ایک فیصلہ کرے جس کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو سکتا ہو. یہ پاکستان کا نہیں, بھارت کا بھی یہی جمہوری سسٹم ہے, انگلستان کا بھی یہی جمہوری سسٹم ہے, امریکہ کا بھی یہی جمہوری سسٹم ہے, فرانس کا بھی یہ ہے, اسپین کا بھی ہے. دنیا کی ہر جمہوری طاقت میں کوئی الیکٹورل پاور کے تھرو, یعنی کہ ہم سب کو گن لیا جائے, ہم سب گن کے ایک بندے کو کہتے ہیں, اس کو گن لیا جائے, وہ چند مل کے کسی اور کو کہتے ہیں, جیسے امریکہ کا الیکٹورل پروسیس ہے جس میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے, اس کو گن لیا جائے. لیکن یہ پاور ایمینیٹ کرے ایک عوام کی آواز سے, اگر تو یہ سسٹم ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک. اور اگر یہ سسٹم, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم نہیں ہے اور سسٹم کوئی ایسا ہے جو کہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب نے مری میں بیٹھ کے سوچا کہ کیوں نہ اسی پھر اونو کر دینے آتے, تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کی کوئی دیر پا وقت نہیں ہوتی, اور سسٹمز بہتر وہ چلتے ہیں جس میں پبلک بائن ہو. ہم نے اس ملک کے اندر بھی ماضی میں, اور بائی دا وے صوبے بنانے کے پروسیس میں اگر آپ پبلک بائن کریں تو پبلک ساتھ ہوگی. یہ نہیں کہ یہ صوبے تو بنا پھر تو مشکل کوئی نا, لیکن وہ پبلک بائن لیں. دو باتیں ہیں, دیکھیں دو باتیں ہیں. میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں, میں ایک فیصلہ کر دیتا ہوں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر والے سارے مانیں گے اور وہ مانیں گے اس فیصلے کو, تو بھی ٹھیک ہے.
لیکن میں گھر والوں سے ایک دفعہ بٹھا کے مشورہ کر لیتا ہوں, سب آن بورڈ ہو جاتے ہیں, 2 باتیں اس کی سنتے ہیں, 2 ہماری سنتے ہیں, اور پھر ایک فیصلہ ہوتا ہے, تو اس گھر کا, اس فیصلے کا گھر دیر پا ساتھ دے گا کہ ہاں اسی رل کے فیصلہ کچھ کیتا سی, یا ہم نے مل کے کو بات کی تھی. کوئی بھی, عامر بھائی نے بالکل درست کہا, تقریباً کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کے خلاف کہ بڑے صوبے نہیں چھوٹے صوبے ہونے چاہیے, یا جس کو ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹ کہتے ہیں وہ ہونے چاہیے, وہ صوبے کی شکل میں ہوں, وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی شکل میں ہوں, وہ لوکل گورنمنٹ کی شکل میں ہوں, وہ کوئی بھی صورت ہو, اسٹیٹس کی شکل, انڈیا میں اسٹیٹس ہیں, مطلب جس بھی شکل میں ہوں, چھوٹے ہونے چاہیے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. لیکن اگر یہ فیصلہ کہیں پہ ہوگا اور امپلیمنٹ کر دیا جائے گا تو اس کو ریسیو اور طریقے سے کیا جائے گا, وہ اتنا دیر پا شاید نہ ہو سکے. اگر یہی فیصلہ مل بیٹھ کے وہ لوگ بھی جو ناراض ہیں, وہ لوگ بھی جو راضی ہیں, تو نقوی صاحب نے تو کہا وہ نا لوگ سب کو بھی, مل بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ دہشت گرد, ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں, وہ بھی جو ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں, وہ بھی جو جین زی ہے, وہ بھی جو بومرز ہیں, وہ بھی جو یونیورسٹی میں ہیں, وہ بھی جو اینٹوں بنانے کے ہٹے پہ ہیں, جو گاڑی چلا رہا ہے, وہ بھی جو رکشہ چلا رہا ہے, وہ بھی. اگر آپ اجازت دیں اگر تو میں تھوڑی نادر صاحب بات ہو جائے کہ سسٹم کو کوئی, نادر صاحب سسٹم کو تو کوئی خطرہ تو نہیں موجودہ سیاسی حالات میں؟ دیکھیں سسٹم کو خطرہ عوام سے ضرور ہے, جس طرح میں نے آلریڈی عرض کیا تھا, کیونکہ ابھی جو دنیا کی جو حالات ہیں, کیونکہ نہیں, آپ نے خود کہا نا کہ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, مسلم لیگ نون نے چوری کیا اور حکومت بنائی, یہ آپ خود کہتے ہیں, یہ وہی عوامی مینڈیٹ کی بات ساتھ ساتھ بھی کر رہے ہیں. صرف سسٹم عوام نہیں ہے. نہیں دیکھیں اگین دیکھ رہے ہیں, بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا, انڈیا میں ہم نے دیکھا, کہ اگر عوام کھڑے وہاں پہ تو سر مطلب نان تحریک کی شاید نا, وہاں پہ تو لوگ نادر صاحب کسی تحریک کی بات تو نہیں کر رہے, تو سسٹم کے لوگ باہر نکل آئے کوئی. دیکھیں میں وہی عرض کر رہا تھا نا, ابھی آپ ود ان ہاف این آور ایک تحریک لانچ کر سکتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا نے اور یہ انٹرنیٹ نے اتنا ایزی کر دیا ہے کہ کوآرڈینیٹڈ اور وداؤٹ اے لیڈر, مطلب مین جو چیز ہے نا کہ پہلے آپ کو ایک لیڈر چاہیے ہوتا تھا, وہ نکلتا تھا, اور یعنی کہ آپ لیڈر کے بغیر جو پاکستان کے 70% نوجوان ہیں ان کی بات آپ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, ایبسولوٹلی, ہر شہر میں اچانک سے اسپونٹینیسلی یہ لوگ وداؤٹ وارننگ اٹھ سکتے ہیں, اور اس لیے ابھی جو ملک کے اور پورے خطے کی نادر صاحب, نظام کوئی بھی ہو, عوام کو جو عوامی مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے اور ملک کو ترقی کرنی چاہیے. نادر قبول صاحب, بیرسٹر سعد رسول صاحب, عامر سید بھائی صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے, اللہ حافظ.